السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 8ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ دربار رسالت میں دوسرے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ان کی خدمت میں لے گئے۔ ان کی کشادہ پیشانی ان کی عالی ظرفی اور نجابت کا مظہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ روح میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ ان کی خوبصورت متناسب آنکھوں کی سیاہی میں گہرے بادامی رنگ کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ ہاتھ ملاتے تھے تو مضبوطی سے اور اس وقت تک گرفت ڈھیلی نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ زمین پر ان کے قدم اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ لگتا تھا پانی پر چل رہے ہوں۔ پیچھے دیکھنے کے لیے مڑتے تھے تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے بلکہ کمر سے ان کا سارا جسم ساتھ مڑتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اللہ کے برگزیدہ رسول۔ جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تو وہ تنکوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے چچا زاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ علی نے جو اس وقت بچے تھے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ نہیں علی، نہیں، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور مجھے گلے لگائے لگائے فرمایا، بلال، جب تک دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ ان کے گرم گرم آنسو میرے چہرے پر گر رہے تھے۔ جب سے میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے یہ پہلے شخص تھے جن کی محبت بھرے آنسو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے ایک گڑھے کی تہ سے بحفاظت باہر نکال لیا ہو، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ لمحہ خوشی کا نہیں تھا۔ میری خوشی کا کیا محل تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار تھے۔ کائنات کا سب سے پاک صاف دل میری وجہ سے غمزدہ ہوا تھا۔ یہ بات میرے فہم سے باہر ہے کہ نصارہ اس بات میں کیا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روئے تھے۔ مجھ ناچیز کی سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ کسی پیغمبر کو رنجیدہ کرنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے آنسو بہائے، تجھے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا، تو نے بڑی منزلت پائی، لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس بات پر میں چونک گیا۔ کہاں میں، کہاں وہ عالی نسب؟ میں آج تک قریش کے کسی فرد کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ میرا منصب یہ تھا کہ میں ان کے روبرو جاؤں تو ایستادہ رہوں۔ ایک ہی چٹائی پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں انتہائی تذبذب کے عالم میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں میری مدد فرمائی۔ دیکھو بلال، اگر تم بیٹھو گے نہیں تو علی ہم کو اپنے کھیل نہیں دکھائے گا۔ میں بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اہل منصب کے پہلو میں ایک ہی چٹائی پر، اور یہیں سے میری 22 سالہ رفاقت کا آغاز ہوا جس کی بنا پر مجھے صحابی رسول کہنے کا شرف حاصل ہوا۔ 22 سال پر محیط شب و روز کا یہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے تک رہا۔ اس تمام عرصے میں میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ چلا، ان کے ساتھ سفر کیے۔ مدینہ منورہ میں انہیں صبح نماز کے لیے بیدار کرنے کی سعادت بھی میرے مقدر میں آئی۔ صبح جب میں اذان کے لیے جاتا تو پہلے ان کو بیدار کرتا، ان کے حجرے کے دروازے پر ہلکے سے دستک دیتا اور کہتا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں، میں صحابی رسول تھا اور یہ وہ مرتبہ ہے جس پر شاہان عالم
رشک کرتے ہیں۔ اس دن جب میں ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھا تو بیٹھا کیا، عرش کی بلندیوں تک اٹھ گیا۔ جب علی اپنے کھیل دکھا رہے تھے تو سارا گھر خوشیوں سے معمور ہو گیا تھا۔ وہ پھلانگتے تھے، کودتے تھے، کلا بازیاں لگاتے تھے، الٹی سیدھی، اور پھر ہوا میں اچھلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہوا ہی میں پکڑ کر اپنے بازوؤں میں لے لیتے۔ بچوں کو ان سے بڑا پیار تھا، وہ ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی موسیقی ہے جسے صرف بچے ہی سن سکتے تھے۔ وہ لوگوں سے ان کی عمر اور مزاج کی مناسبت سے گفتگو کرتے تھے، بچوں سے بچوں کی باتیں، بچوں کے لطیفے، بچوں کے مذاق، اور بڑوں سے بڑوں کی دلچسپی کی باتیں۔ ایک دن مدینے میں نماز پڑھنے تشریف لائے تو شانوں پر ایک چھوٹی سی بچی کو سوار کیا ہوا تھا۔ یہ بچی ایک ننھے فرشتے کی طرح مسجد میں سب سے اونچی نظر آ رہی تھی اور اپنی معصومیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کھینچنے کی گستاخی بھی کر رہی تھی۔ اسے بہت دیر تک شانوں پر اٹھائے رکھا، اتارا اس وقت جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز ختم کرتے ہی پھر اسے اٹھا لیا۔ اس بچی کا نام امامہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پوتی تھیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دختر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھیڑتا ہوں تو بات کہیں سے کہیں جا نکلتی ہے، بے شمار واقعات ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں۔ کس کو چھوڑوں، کس کو بیان کروں، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں انتہا کروں۔ ان کی یادوں، ان کی باتوں نے میری زندگی کے آخری دنوں کے ایک ایک لمحے کو حسن سے بھر رکھا ہے۔ چاروں طرف نور ہی نور پھیلا محسوس ہوتا ہے، اور نور کے اس دائرے میں ایک سیاہ نقطہ۔ کتنی رحمت ہے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل ابھی جاری تھے کہ باقی افراد خاندان بھی وہاں آ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں دختران، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنا ایک الگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ سب نے مجھے نہایت اپنائیت کی نظر سے دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیٹھتے ہی مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ حبشہ کہاں ہے، کیسا ہے، وہاں کے درخت کیسے ہوتے ہیں، پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، پھول کیسے ہوتے ہیں، چڑیاں کیسی ہوتی ہیں۔ میں بیچارہ کیا جواب دیتا، میں نے تو حبشہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ادھر ادھر کے جواب دیتا رہا۔ اتنے میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھجوروں کی ایک ٹوکری لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم نرم پکی پکی کھجوریں انگلیوں سے دبا دبا کر دیکھتے اور مجھے دیتے جاتے تھے۔ خود کھانے کے لیے جو کھجور بھی ہاتھ میں آتی کھا لیتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے لیے بکریوں کا تازہ دودھ منگوایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر سے 15 سال بڑی تھیں، دراز قد، خوش خرام، خوش مزاج، پروقار۔ اس عمر میں بھی وہ ایک خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں رہیں، اور جب تک انتقال نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور نہ کبھی اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ دونوں کا آپس میں بے حد پیار تھا۔ زندگی بڑی خوشیوں میں بسر ہو رہی تھی، لیکن مکمل خوشی تو شاید انسان کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ ان دونوں کو بھی ایک غم تھا، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، قاسم اور عبداللہ، لیکن ان کا صغر سنی ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ قاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد تھے، زینب سے بھی پہلے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، فاطمہ سے بھی۔ اب دن ڈھلنے لگا تھا، سائے دراز ہوتے جا رہے تھے، باہر تھوڑی سی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی، اور مکہ جو دھوپ کی حدت میں دم سادے پڑا تھا آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا۔
مکہ ہوا کے جھونکوں سے بیدار ہوتا ہے، گرمی میں اتنی گھٹن ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی دو بھر ہو جاتا ہے۔ ہوا چلی تو سب نے گہرے گہرے سانس لے کر اس کا خیر مقدم کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو باہر بیٹھتے ہیں، صحن میں موسم بہتر ہوگا۔ میں اٹھنے کو تو اٹھ گیا، لیکن اٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تو تقریباً اپاہج ہوں۔ میں اپنا بوجھ نہیں سنبھال پا رہا تھا، لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر مجھے سہارا دیا اور اپنے بازوؤں میں سنبھال کر مجھے دوبارہ بٹھا دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو بیٹیوں کو آواز دے کر کہا کہ کمبل اور گرم تیل لے کے آئیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور علاج تھا۔ انہوں نے فرمایا، اٹھنے کی کوشش کرو بلال، خون کو گردش میں آنے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کر پا رہا تھا، ان پر وزن ڈالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی اور میں ان کا ہاتھ تھامے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس بار جب میں کھڑا ہوا تو اپنا سارا درد وہی چٹائی پر ہی چھوڑ آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی معجزے نہیں دکھاتے تھے، انہیں بیماروں کو شفا یاب کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، پانی پر چل کر نہیں دکھاتے تھے، لوہے کو پانی پر تیرا کر لوگوں کو حیرت میں مبتلا نہیں کرتے تھے، اور نہ زخموں سے نڈھال غلاموں کا درد رفع کرنے کے لیے کوئی اعجاز دکھاتے تھے۔ اس شام بھی جب انہوں نے مجھے اٹھایا اور ان کے ہاتھ کے لمس سے میرا سارا درد دور ہو گیا تو انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا، وہ ان باتوں سے بہت بلند تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ مجھے اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کی۔ یہ ان کا وصف تھا کہ وہ ہر شخص کے اندر چھپی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو دیکھ لیتے تھے اور اسے ان کا شعور دے دیتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہر شخص کے اندر فطری طور پر رحم کا جذبہ موجود ہے تو انہوں نے سب کو اس کا ادراک کرا دیا، اور اس طرح انسان کی یہ فطری خوبی ابھر کر سامنے آ گئی اور زندگی کا روزمرہ بن گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاملاً بشریت کے دائرے میں زندگی گزارتے تھے، ان کی ولادت بھی دائرے بشریت میں ہوئی، ان کی وفات بھی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ نے ان کو وہ کچھ مرحمت کیا جو پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ نے انہیں قرآن حکیم عطا کیا، اور یہی کلام الہی جو ہمیں ان کی وساطت سے ملا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بلال، تم اللہ کو کس کس طرح جانتے ہو؟ میرا دل اللہ کی شہادت دیتا ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ چند قدم اور چلے تو میں نے مزید کہا، میں اللہ کو جانتا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں جانتا، کیا اللہ تلاش سے مل سکتا ہے؟ وہ خاموش قدم بڑھاتے رہے۔ میں ان سے ذرا پیچھے تھا، شاید انہوں نے میرا سوال نہیں سنا تھا۔ پھر وہ رکے اور اپنے سارے جسم کے ساتھ نہایت دلکش انداز میں مڑتے ہوئے بہت اپنائیت اور تعلق کے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہاں بلال، تلاش سے، اس کی عبادت کرنے سے، اس کی حمد و توصیف کرنے سے اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، بندہ اللہ کو نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ خود بندے کو تلاش کرتا ہے۔ ایمان بندے کی اپنی صفت نہیں، اللہ کا عطیہ ہے۔ ان کے چہرے پر عجیب استقامت اور طمانینت تھی، لہجے میں یقین کی قوت جھلکتی تھی۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے علم ہے کہ اللہ تک رسائی کا راستہ اسلام ہے۔ اس یادگار دن میں اسلام کا لفظ میں نے دوسری مرتبہ سنا تھا، مگر ابھی تک اس لفظ کا اصل مفہوم مجھ پر واضح نہیں تھا۔ ویسے ہر بار سننے کے بعد اس لفظ کے معنی میں وسعت پیدا ہوتی جاتی تھی۔ انہوں نے میری بے علمی اور کم مائگی کو محسوس کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے،
اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ لا شریک کی مرضی کے تابع کر لینا۔ اسلام کا مطلب ہے سب انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خواہ وہ کسی رنگ، کسی نسل، کسی منصب کے ہوں۔ اسلام نوع انسان کے مساوات کا پیغام ہے۔ اسلام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا دین ہے۔ انہوں نے میرے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا اور شرمیلے سے انداز سے منہ پھیر لیا۔ شاید انہیں خیال آیا ہو کہ انہوں نے ایک کندہ ناتراس سے بہت کچھ بہت جلدی کہہ دیا ہے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہوں نے دبی زبان سے کہا، جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری پہلی ملاقات، اور اس طرح میرے اسلام کی ابتدا ہوئی۔